امی یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ کس نے کہا اسے؟ وہ آج ملازمہ نہیں آئی تھی نا، تو میری ہیلپ کر رہی تھی کچن میں نویرا۔ نویرا بیٹھو، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ آؤ۔ نہیں، میں اپنے روم میں کر لوں گی۔ نویرا، میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ امی جی جب وہ کہہ رہی ہے کہ کمرے میں ناشتہ کر لے گی تو کر لے گی نا، کیا ضرورت ہے بٹھانے کی؟ نویرا بھی اس گھر میں رہتی ہے، اس خاندان کا حصہ ہے وہ، اور وہ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کرے گی۔ میں کہہ رہی ہوں نا تم سے بیٹھو۔ اچھا اسود ناشتہ کرو بیٹھ کے۔ پاپا میں نے کہا نا آرام سے ناشتہ کرو، بیٹھو۔ ماما یوں ہی کب تک کمرے میں بیٹھی رہیں گی؟ اچھا چلیں، اٹھیں، میرے ساتھ باہر چلیں۔ آرش گھر پر نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ کہاں گیا؟ پریشان ہو گئی ہے نا؟ تو اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ گھر چھوڑ کر نہیں گیا، وکیل سے ملنے گیا ہے۔ میں آسانی سے معاف نہیں کروں گی انیلا، ماما بہت ٹھیس پہنچائی اس۔ جب آپ اس کے لیے اتنا فکر مند ہو رہی ہیں، دونوں ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں۔ صرف آرش ہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے ماما۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پلیز اسے ایک موقع دیں۔ ماما آپ آرش کے ساتھ ناراض ہیں نا؟ میرے ساتھ باہر چلیں، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنا۔ مجھے بتائے بغیر آپ میرے ساتھ بھی ناراض ہو رہی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے تو اور میں کیا کرتی؟ تم نے کال کی تھی نا اس کو؟ وہ ہے تو آپ کا بیٹا نا۔ ہمارے ساتھ تو اب گھر چلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو آپ کو یوں ہی چھوڑ دیتی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے؟ پلیز اسے معاف کر دیں۔ ماما آرش نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، ایک موقع دیں اسے۔ کیسے ہیں آپ اسد بھائی؟ اسد صاحب مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا ہم یہ گھر نہیں بیچیں گے۔ کیوں نہیں بیچیں گے گھر؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا آرش، تمہاری وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ مومانی آج جس حال کو پہنچی ہے نا، ان کی تکلیف کا، ان کے کرب کا ذرا سا بھی احساس ہے تمہیں؟ وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور نہیں کبھی ہوگا۔ لیکن نہیں بھائی، تمہیں کیوں احساس ہوگا؟ تم تو خود غرض ہو، اور خود غرض لوگوں کو نہ کبھی کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوا ہے۔ کمال صاحب۔ جی سر۔ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کو فون پہ انفارم کر دوں گا۔ جی بہتر سر۔ آئیے میں آپ کو سی آف کر دوں۔ کہ وقت کا بہت بہت شکریہ۔
जितने दुख जितनी तकलीफें मैं झेल चुका रही यहाँ, आगे भी झेल लूंगी। जहाँ से जाके कहूँगा जहाँ से आया वहीं चला। मामा, नहीं है मुझे इसकी जरूरत। क्यों बुलाया तुमने उसको यहाँ? मैंने कॉल की थी उसे, तो और मैं क्या करती? तुमने? कोई ऑप्शन था मेरे पास? हमारे साथ नाश्ता करो। आओ। नहीं, मैं अपने रूम में कर लूंगी। नवेरा, मैं कह रही हूँ हमारे साथ नाश्ता करो। अम्मी जी, जब वो कह रही है कि कमरे में नाश्ता कर लेगी तो कर लेगी ना, क्या जरूरत है बैठाने की? नवेरा भी इस घर में रहती है, इस खानदान का हिस्सा है वो, और वो हमारे साथ ही नाश्ता करेगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे बैठो। अच्छा, असवद, नाश्ता करो बैठ के। पापा मैंने कहा ना, आराम से नाश्ता करो, बैठो। मामा यूं ही कब तक कमरे में बैठी रहेंगी? अच्छा चलें, उठें, मेरे साथ बाहर चलें। आरिश घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? परेशान हो गई है ना, तो उसे माफ क्यों नहीं कर देती? घर छोड़कर नहीं गया, वकील से मिलने गया है। मैं आसानी से माफ नहीं करूंगी अनिला। मामा, बहुत ठेस पहुंचाई है उसे। जब आप उसके लिए इतना फिक्रमंद हो रही हैं, दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। सिर्फ आरिश ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। मामा, मुझे भूख नहीं है। प्लीज उसे एक मौका दें। मामा, आप आरिश के साथ नाराज है ना? मेरे साथ बाहर। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह लावेरा अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन के अंदर खाना बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि इनकी मुलाजमा काम पर नहीं आई होती। तो इसलिए जब लावेरा अपनी माँ को किचन के अंदर अकेले खाना बनाते देखती है तो अपनी माँ की हेल्प को पहुँच जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर खाना पका लेते हैं, और जब खाना पक चुका होता है तो उसे लेकर दस्तरख्वान पर सजा ही रही होती है कि लावेरा का भाई कहता है कि अम्मी ये क्या हो रहा है। तो इस पर लावेरा का बाप खामोशी से बैठकर इन दोनों की हरकतों को सिर्फ नोट कर रहा होता है। ताहम लावेरा की माँ कहती है कि वो आज हमारी काम वाली नहीं आई, तो इसीलिए लावेरा ने मेरी मदद करने के लिए खाना बनाया। तो इस पर इसका भाई कहता है कि वो तो ठीक है, मगर इसके साथ बैठकर खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये कह कर लावेरा जब ये अल्फाज सुनती है तो अपनी माँ से कहती है कि नहीं अम्मी, मैं जाकर कमरे में ही खा लूँगी। तो इस पर लावेरा की माँ कहती है कि लावेरा
میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر آریش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، آریش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آریش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آریش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر آریش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، آریش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آریش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آریش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے
مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں، اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی، تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر آریش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، آریش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آریش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آریش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں، اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی، تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔
تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر آریش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، آریش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آریش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آریش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔
پھر عارش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، عارش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر عارش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عارش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں، اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی، تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف عارش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر عارش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، عارش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر عارش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عارش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں، اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر
سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی، تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پھر لاویرا کا بھائی کھانا کھاتا ہے لیکن بہت ہی غصے میں۔ تاہم دوسری طرف آریش کی بہن کمرے میں جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، آپ کب تک یوں ہی کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہیں گی؟ تو اس پر اس کی ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر آریش کی بہن کہتی ہے کہ اماں باہر آ جاؤ، آریش گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آریش کی ماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آریش کہاں چلا گیا؟ کہیں چلا گیا ہے یا کچھ بتا کر گیا ہے؟ یہ پریشانی دیکھ کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاویرا اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن کے اندر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملازمہ کام پر نہیں آئی ہوتی۔ تو اس لیے جب لاویرا اپنی ماں کو کچن کے اندر اکیلے کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کی ہیلپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا پکا لیتے ہیں اور جب کھانا پک چکا ہوتا ہے تو اسے لے کر دسترخوان پر سجا ہی رہی ہوتی ہے کہ لاویرا کا بھائی کہتا ہے کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر لاویرا کا باپ خاموشی سے بیٹھ کر ان دونوں کی حرکتوں کو صرف نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج ہماری کام والی نہیں آئی، تو اسی لیے لاویرا نے میری مدد کرنے کے لیے کھانا بنایا۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر لاویرا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں امی، میں جا کر کمرے میں ہی کھا لوں گی۔ تو اس پر لاویرا کی ماں کہتی ہے کہ لاویرا، میں نے تمہیں کہہ دیا نا، چلو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لاویرا کا بھائی اٹھنے ہی لگتا ہے کہ تاہم لاویرا کا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ
आराम से चुपचाप खाना खाओ। फिर लावेरा का भाई खाना खाता है लेकिन बहुत ही गुस्से में। ताहम दूसरी तरफ आरिश की बहन कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, आप कब तक यूं ही कमरे के अंदर चुपचाप बैठी रहेंगी। तो इस पर इसकी माँ कोई भी जवाब नहीं देती। फिर आरिश की बहन कहती है कि अम्मा बाहर आ जाओ, आरिश घर नहीं है। तो ये सुनकर आरिश की माँ चौंक जाती है और कहती है कि आरिश कहाँ चला गया, कहीं चला गया है या कुछ बता कर गया है। ये परेशानी देखकर जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह लावेरा अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन के अंदर खाना बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि इनकी मुलाजमा काम पर नहीं आई होती। तो इसलिए जब लावेरा अपनी माँ को किचन के अंदर अकेले खाना बनाते देखती है तो अपनी माँ की हेल्प को पहुँच जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर खाना पका लेते हैं और जब खाना पक चुका होता है तो उसे लेकर दस्तरख्वान पर सजा ही रही होती है कि लावेरा का भाई कहता है कि अम्मी ये क्या हो रहा है। तो इस पर लावेरा का बाप खामोशी से बैठकर इन दोनों की हरकतों को सिर्फ नोट कर रहा होता है। ताहम लावेरा की माँ कहती है कि वो आज हमारी काम वाली नहीं आई, तो इसीलिए लावेरा ने मेरी मदद करने के लिए खाना बनाया। तो इस पर इसका भाई कहता है कि वो तो ठीक है, मगर इसके साथ बैठकर खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये कह कर लावेरा जब ये अल्फाज सुनती है तो अपनी माँ से कहती है कि नहीं अम्मी, मैं जाकर कमरे में ही खा लूँगी। तो इस पर लावेरा की माँ कहती है कि लावेरा, मैंने तुम्हें कह दिया ना, चलो आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ये अल्फाज सुनकर लावेरा का भाई उठने ही लगता है कि ताहम लावेरा का बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आराम से चुपचाप खाना खाओ। फिर लावेरा का भाई खाना खाता है लेकिन बहुत ही गुस्से में। ताहम दूसरी तरफ आरिश की बहन कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, आप कब तक यूं ही कमरे के अंदर चुपचाप बैठी रहेंगी। तो इस पर इसकी माँ कोई भी जवाब नहीं देती। फिर आरिश की बहन कहती है कि अम्मा बाहर आ जाओ, आरिश घर नहीं है। तो ये सुनकर आरिश की माँ चौंक जाती है और कहती है कि आरिश कहाँ चला गया, कहीं चला गया है या कुछ बता कर गया है। ये परेशानी देखकर